دلوں کی پاکی. آپ خود سوچئے اگر یہ میرا وائٹ لباس ہے اور اس لباس کے اوپر کوئی کالا دھبا پڑ جاتا ہے اور جب تک میں جو ہے اس دھبے کو صاف نہیں کرتا تب تک میرے دل کو سکون اور چین نہیں رہے. اور اسی طریقے سے اگر میرے چہرے پر کوئی داغ آ گیا، اگر اس داغ کو میں دور کرنے کے لیے میں یہاں نیلور کے ہاسپٹل میں دکھاؤں گا، اگر یہاں پر اس کا علاج نہیں ہو سکتا ہے تو میں چنئی جاؤں گا، اگر چنئی میں بھی نہیں ہو سکتا ہے اور بڑے سے بڑے شہر یا بڑے سے بڑے ہاسپٹل جاؤں گا اور میرے یہ چہرے کے داغ کو پاک کرنے کی فکر میں لگ جاؤں گا، کیونکہ یہ جب تک داغ رہے گا تب تک میرے اندر ایک قسم کی بے چینی رہے. تو میرے بھائیوں، اور اس داغ کے بارے میں ہماری کیا سوچ ہوگی جو داغ جو ہے ہمارے دل کے اوپر لگتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر یہ خون کا لوتھڑا ہے، اگر وہ سدھر جاتا ہے تو اس کا پورا جسم جو ہے سدھر جاتا ہے، اگر وہ بگڑ جاتا ہے تو اس کا پورا جسم جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے. اس کو کیا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ ہمارا دل ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو یہ کالا سا دھبا ہمارے دل کے اوپر پڑ جاتا ہے، اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو وہ مٹ جاتا ہے. اگر ہم گناہ پر گناہ کرتے رہے، یہ چھوٹا گناہ سمجھ کر کرتے رہے اور وہ ایک دھبا دو دھبے زیادہ ہو کر ہمارا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جائے گا، اور بعد میں جو بھی اللہ اور رسول کی بات آئے گی وہ بات جو ہے ہمارے ذہن میں نہیں اترے گی، ہمارے دل میں نہیں بیٹھے گی، اور پھر وہی بات جو ہے ہماری زبان سے دوسروں تک نہیں پہنچے گی. تو یہاں پر خلاصہ کلام میں بولنا کیا چاہتا ہوں کہ ہمارے بدن کے دھبے کے اوپر ہماری فکر ہے، ہمارے چہرے کے دھبے کے اوپر ہماری فکر ہے، مگر ہمارے دل کے اندر جو دھبا پڑتا ہے اس کے بارے میں ہماری کسی قسم کی فکر نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ کہتا ہے کہ میں کبھی بھی تمہارے چہروں کو نہیں دیکھوں گا اور تمہارے لباس کو نہیں دیکھوں گا، اور میں دیکھوں گا تو تمہارے دلوں کو دیکھوں گا. تو میرے بھائیوں، فرض کرو اگر اللہ کی نظر ہمارے دل پر پڑے اور ہمارے دل میں کبر ہو، اور اللہ کی نظر ہمارے دل پر پڑے ہمارے دل میں کینہ ہو، کپٹ ہو، اور اللہ کی نظر ہمارے دل پر پڑے ہمارے دل میں دنیا بھر کے گناہ موجود ہو، اور اللہ کی نظر جب ہمارے دل پر پڑے اور ہمارا دل جو ہے شرک کی غزالت میں ڈوبا ہوا ہو، اور اللہ کی نظر جب ہمارے دل پر پڑے ہمارے دل میں بدعت کی بیماری موجود ہو، اور اللہ کی نظر ہمارے دل پر پڑے اور یہ دل میں رشتہ داروں کے تعلق سے، پڑوسیوں کے تعلق سے، بھائیوں کے تعلق سے نفرت بھری ہو، تو کیا ایسے دل کو اللہ تعالیٰ پسند کرے گا؟ میرے بھائیوں ذرا سوچو، کیا ایسے دل کو اللہ تعالیٰ پسند کرے گا؟ کیا ایسے دل کو اللہ تعالیٰ اپنائے گا؟ کیا ایسا دل رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے گا؟ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ جنت میں صرف وہی لوگ جائیں گے جو پاک ہوں گے. پاک کا مطلب کیا ہے؟ جسم سے پاک نہیں، چہرے سے پاک نہیں، لباس سے پاک نہیں. اللہ کا کہنا پاک وہ ہے کہ انہیں دل سے پاک ہونا ہے. اگر انہیں دل سے پاک ہوتا ہے اسی کے لیے جنت میں داخلہ ہے. جنت میں جو بھی جاتا ہے وہ کون ہے؟ جو دل پاک اور صاف رکھا ہو وہی جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، جو آیت میں خطبہ مسنونہ کے اندر آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا، یوم لا ینفع مالہ ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، یعنی جب حشر کے میدان میں جب ہم جا کر کھڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یوم لا ینفع مالہ وبنون. وہ حشر کے میدان میں نہ تمہارا مال تم نہ کو کام آئے گا، نہ تمہاری اولاد تم نہ کو کام آئے گی. اگر اللہ کے یہاں کوئی چیز کام آتی ہے اور کس چیز کی قدر اللہ کے یہاں ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اور اللہ تعالیٰ جو ہے اور اطمینان بخش دل کو دیکھے گا، پاک اور صاف دل کو دیکھے گا. اگر ہمارا دل اطمینان بخش دل ہے، پاک اور صاف دل ہے، تو اس دل کو اپنائے گا اور ہم نہ کچھ جنت میں داخل کرے گا،
نہ ہماری اولاد وہاں پر کام آئے گی، نہ ہمارا مال وہاں پر کام آئے گا۔ تو میرے بھائیو، آج ہماری حالت کیا ہے سوچئے، آج ہماری حالت کیا ہے سوچئے۔ یہاں پر جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں ہو یا آپ ہو، اور آپ کے تعلقات میں رہنے والے جتنے بھی ہو، اور کیا ہم لوگ دل پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ ان کا دل پاک ہے، صاف ہے اور اطمینان بخش دل ہے؟ آج میرے بھائیوں، بڑی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی اپنے باپ سے نفرت کرنے والا ہے، کوئی اپنی ماں سے نفرت کرنے والا ہے، کوئی اپنے بھائیوں سے نفرت کرنے والا ہے، کوئی اپنے بہنوں سے نفرت کرنے والا ہے، کوئی اپنے دوست احباب سے نفرت کرنے والا ہے۔ کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی ذریعہ بنے گا، اور پوچھے تو وہ یہی کہے گا کہ میری ماں مجھے جتنا محبت کرنا نہیں کری، میرے ساتھ کے بھائی کو کری، اور میرا باپ مجھے جتنی پراپرٹی دینا نہیں دیا، اور اسے جو بچہ پسند آیا اس کو دیا، اور میرا بھائی جو ہے میرا حق کو چھین لیا، میری بہن مجھے دھوکہ دے دی، میرے پڑوسیاں مجھے کچھ کر دی ہے۔ یعنی دنیا بھر کے لوگوں کی نفرت جو ہے وہ ہمارے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، اور ہمارا دل ہزاروں مسائل میں پھنسا ہوا ہے، اور ہماری جو پیشانی ہے یہ ہمیشہ سجدے میں ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ وہ پیشانی کو قبول کرے گا؟ کیا اس سجدے کو قبول کرے گا؟ کیا وہ پیشانیاں، وہ سجدے، وہ اللہ کی عبادتیں کیا اس کو کام آئے گی حشر کے دن میں؟ جبکہ اس کے دل میں ہزاروں لوگوں کے گناہ، ہزاروں لوگوں کے نفرتیں اور دنیا میں بھری پڑی ہو، تو کیا ایسا دل جنت میں جائے گا؟ میرے بھائیوں، بڑی افسوس کی بات ہے، آج ہم لوگ ایک خیال رکھے ہوئے ہیں کہ ہم توحید پرست ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، اور ہم لوگوں سے بہتر ہے، وہ اس لیے کہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، شرک اور بدعت سے پاک ہے۔ لیکن کبھی بھی شیطان ہمنا کو یہ خیال پیدا نہیں کیا، اور کبھی بھی ہم اس کے بارے میں نہیں سوچے کہ بھائی ہم نماز میں پابند ہے، توحید کے اوپر مضبوط ہے، بدعت ہمارے قریب بھی نہیں آتی، مگر ہمارے دل کا کیا؟ ہمارا دل کا کیا؟ اگر ہمیں 100 حجیں کر ہے، کئی عمرے کر دیے، کئی نمازیں پڑھ دیے، اور پوری رات ہماری تہجد میں گزرتی ہے، لیکن ہمارا دل دوسروں کی نفرت سے بھرا ہوا ہے، دوسروں کی حسد سے بھرا ہوا ہے، دوسروں کی بربادی کو لے کر ہمارا دل خوش ہوتا ہے، تو پھر ایسا دل جنت میں کیسا جائے گا میرے بھائی؟ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام ذہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کا دل پاک ہے، جس کا دل صاف ہے، جس کا دل اطمینان بخش ہے، اس کے لیے اس کی موت جو ہے اس سے بڑا تحفہ کوئی نہیں ہے۔ یعنی جس کا دل پاک ہے، جس کا دل صاف ہے، جس کا دل اطمینان بخش ہے، اور وہ دل والے کو جب موت آتی ہے، اس موت سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہے۔ کیونکہ جب دل پاک ہے، موت آ گئی، خبر کے عذاب سے بچ گیا، حشر کے میدان کے ہولناکیوں سے بچ گیا، پل صراط پر بجلی کی طرح پار ہو گیا، اور جنت میں اطمینان کے ساتھ داخل ہو گیا۔ اور جس کا دل برا ہے، جس کا دل مردہ ہے، اگر اس کی جب موت آتی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی سزا اس کے لیے نہیں۔ یعنی ہمارا دل مردہ ہے، ہمارے دل میں دنیا بھر لوگوں کے گناہ موجود ہے، دنیا والوں کے نفرتیں ہمارے دل میں موجود ہے، تو پھر ایسے دل رکھنے والے کو جب موت آتی ہے، اور وہ موت اس کے لیے اتنا بڑا عذاب بنتی ہے کہ اس سے بڑا کوئی عذاب اس کے لیے نہیں۔ تو میرے بھائیو، آج ہمیں لوگاں جو ہے ہمارے دل کے بارے میں سوچنا ہے۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کی ماں اس بچے کو جنم دینے کے لیے کتنی پریشانی اٹھاتی ہے، کتنا بڑا درد سہتی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے، وہیں پر رشتے پیدا ہو جاتے ہیں، اور ماں اتنا درد سہنے کے بعد بھی کہتی ہے کہ میں آج ماں بن گئی، مجھے بچہ پیدا ہو گیا، اور باپ کہتا ہے کہ میں آج باپ بن گیا، مجھے بچہ پیدا ہو گیا، اور وہیں پر ماموں رشتہ بن جاتا ہے، بہن رشتہ بن جاتی ہے، پھپھو رشتہ بن جاتے ہیں، یعنی کئی رشتے وہیں پر پیدا ہوتے ہیں،
اور ہر رشتے دار جو ہے مسکراتا ہے، ہر رشتے دار خوش ہو جاتا ہے۔ اگر روتا ہے تو کون روتا ہے؟ وہ پیدا ہوا بچہ روتا ہے، وہ پیدا ہوا بچہ روتا ہے۔ یہی امام ذہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم دنیا سے رخصت ہوتے ہو، جب تمہاری موت آتی ہے، تم دنیا سے چلے گئے، تو ایسا ماحول اور ایسا اپنے دل کو بنا کر جاؤ کہ تمہارے چہرے پر مسکان ہو، کہ لوگ تمہارے جتنے بھی ہیں وہ سب روتے رہے۔ سمجھے میرے بھائی میری بات کو؟ جب ہم نہ کو موت آتی ہے اور ہمارا دل پاک ہے، اطمینان بخش دل ہے، اور ہمارے دل میں ہم نہ کو یہ یقین ہے کہ میں اب مرتا ہوں تو میں ڈائریکٹ جنت کو جاؤں گا، جب یہ یقین میرے دل کے اندر ہے، اس وقت جب مجھے موت آتی ہے تو میرے چہرے پر مسکان رہے گی، اور جو ہمارے رشتہ دار، جو ہمارے ماتحت میں رہنے والے، جو ہمارے خاندان اور قبیلے والے جن سے میں رخصت ہو چکا ہوں، وہ پورے کے پورے رونے میں لگیں گے۔ تو میرے بھائیوں، غزوہ تبوک کا موقع ہے۔ غزوہ تبوک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ اے اللہ کے مددگارو، میں جانتا ہوں کہ آپ کے چولہے جو ہے وہ بجھے ہوئے ہیں، آپ کے چولہے بجھے ہوئے ہیں، اور آپ کے درختوں پر کھجوریں پکے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے غزوہ تبوک کا موقع ہے، اور آپ کے گھر میں جو کچھ بھی ہے وہ لا کر یہاں پر رکھو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان آیا تو لوگ جو ہے پیسہ لانے کے لیے، مال لانے کے لیے نکل گئے گھروں میں۔ بعض ایسے صحابہ تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کہ وہ لوگ یہودیوں کے باغوں میں جا کر ان کے باغوں کو پانی بہانے کا معاہدہ کر لیے کھجوروں کے کچھ دیناروں کے بل پر۔ اور ان میں ایک صحابی ہے جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو جنگ بدر میں وہ زخمی ہوئے، اور ان کا ایک ہاتھ کام کرتا نہیں، ایک پاؤں کام کرتا، اور وہ منظر دیکھے، وہ اعلان کو سنے، اور وہ جاتے ہیں باغ میں، اور ایک ہاتھ سے رسی کو کھینچتے ہیں اور منہ میں پکڑتے ہیں، اور پھر ہاتھ سے کھینچتے ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک ہاتھ سے ڈول کو بوڑی سے باہر نکالنا اور باغ میں پانی ڈالنا، رات بھر پانی ڈالے، اور جو کھجوراں، جو دینار ان کو ملے وہ لے کر آتے ہیں مسجد نبوی میں، اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک خزانے کا ڈھگار پڑا ہوا ہے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پورا گھر لا کر وہاں رکھ دیے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا خزانہ ان کا لا کر رکھ دیے ہیں، خواتین اپنے کنگنوں کو، اپنے بالیوں کو لا کر ڈال دیے ہیں، اور جس کے پاس جتنا مال ہے، جتنا دے سکتا ہے اتنا لا کر وہاں پر ڈالے ہیں۔ خزانے کا ایک بڑا ڈھگار پڑ گیا۔ اب یہ دیکھے ان کے پاس کچھ کھجوراں ہے، کچھ دینار ہے، اب یہ کیا کرتے ہیں، یہ کھجوروں کو، دیناروں کو پیٹ کے پیچھے رکھ لے کر پیچھے پیچھے قدم ڈالتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جب ان کے اوپر پڑی، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں، اب وہ کیا ہے، کیا لائے ہو، کیوں چھپائے ہو؟ وہ کیا ہے، کیا لائے ہو، کیوں چھپائے ہو؟ اور وہ کہتے ہیں کہ میں رات بھر پانی بہایا، جو کچھ بھی میرے پاس آئے تھے کھجور دینار لے کر آیا، یہاں پر ایک سے بڑے قربانیاں دیکھا، اور اتنے بڑے خزانے میں یہ کس کام کو کام آئیں گے، اس لیے میرا دل چھوٹا ہو گیا، یعنی میرے اندر ہی مجھے ایک رحم کی عبرت محسوس ہوئی، میں اس کو لے کر پیچھے گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں اور اس مال کو لیتے ہیں اور وہ پورے خزانے کے اوپر رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تیرا مال جو ہے یہ پورے خزانے کے اوپر حاوی ہو گیا۔ اور یہ پورا منظر دیکھیں، کون؟ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ پورا منظر دیکھے، اور وہ گھر جاتے ہیں اور رات کو دروازہ ڈال لیتے ہیں، اور اللہ کے سامنے کھڑتے ہیں، اور 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ پورا منظر میرے آنکھوں کے سامنے تھا، لیکن میں باغ میں پانی بہانے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے، اور میری عمر بڑھ چکی ہے، اور میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے دینے کے لیے، لیکن وہاں کا جب حالات دیکھتا ہوں تو میرا دل اندر ہی اندر مارے جاتا ہے، تو اس لیے میں تیرے پاس آیا، میں تجھ سے مانگتا ہوں، اگر میں کچھ کرنا چاہتا ہوں،
اگر میرے بس میں کوئی چیز ہے، اگر میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں تو وہ ایک ہی ہے کہ آج میں عہد کھاتا ہوں، اے میرے اللہ زندگی میں جو کوئی بھی مجھے مارا ہو، میرا مال کھایا ہو اور مجھے بدظن کیا ہو، مجھے گالیاں دیا ہو، میں ان تمام لوگوں کو میں سچے دل سے جو ہے معاف کر دیتا ہوں۔ کیا کرتے ہیں حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ رات بھر اللہ کے پاس روئے اور اللہ کے پاس گڑ گڑائے اور اپنی مجبوری بتائے، اور بتا کر کیا کہتے ہیں کہ اب تک جو کوئی بھی مجھے مارا ہے اور میرا مال ہڑپا ہے اور مجھے دھکے دیا ہے اور مجھے گالیاں دیا ہے، میں ان تمام لوگوں کو معاف کر دیتا ہوں سچے دل سے۔ اور ان کی وہ توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول کیا۔ اور جب فجر کی نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام صحابہ بیٹھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں این الصدقات، وہ کون ہے جو رات کے اندھیرے میں صدقہ کیا؟ اور سب حیران ہو گئے، رات کے اندھیرے میں صدقہ کرنے والا کون ہے؟ دیکھتے ہیں تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے قیس اٹھ۔ جب قیس اٹھتے ہیں ان کے آنکھیں جو ہے سوجی ہوئی ہیں، کیونکہ رات بھر اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، ہنجیاں پھک گئے، اور کہتے ہیں تیرا رونا، تیرا گڑ گڑانا، تیرا اللہ کے پاس توبہ کرنا اور تیرے دل کو پاک اور صاف کرنا۔ اور جبرائیل علیہ السلام بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے اس جنگ تبوک کے لیے جو صدقہ کرنے کے لیے جو پہل کیا، جو آگے بڑھا، اس کے برابر کا ثواب اللہ تعالیٰ تجھے دیا۔ تو میرے بھائیو، جس کا دل پاک ہے، جس کا دل صاف ہے، اگر وہ روتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اسے ایک صدقہ دینے کا ثواب ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے میرے بھائی؟ ذرا سوچو، آج ہماری حالت کیا ہے؟ سوچو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پورے صحابہ موجود ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نعمت اللہ علیہ الآن رجل من اہل جنہ، یعنی نعمت اللہ علیہ الآن رجل من اہل جنہ۔ یہ بات بولتے ہی پورے صحابہ جو ہے مسجد کے دہلیز کی طرف دیکھنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں، اب جو آنے والا مرد جو ہے اس کو دیکھو کہ وہ جنتی ہے۔ پورے جنے دیکھنے لگے۔ وہ اس لیے صحابہ کا جذبہ، صحابہ کی محنت، صحابہ کی فکر، صحابہ کی تڑپ ایسی تھی کہ وہ کچھ بھی کر کر جنت کو پانا، وہ کچھ بھی کر دے، اپنے آپ لٹا دے، اپنے مال کو لٹا دے، اپنے بیوی بچوں کو لٹا دے، جس کے بدلے میں جنت مل جائے وہی ان کے لیے خیر تھا۔ ایسے صحابہ، حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عورت حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اپنے بچوں کو سامنے لا کر، اے میرے بچوں، میں تمہارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی، میں تمہارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی، تم اللہ کی امانت ہو، تم اللہ کے یہاں خیانت نہیں کرنا۔ جب تم جہاد میں شامل ہوتے ہو یاد رکھو کہ تیر کا زخم، تلوار کا زخم تمہارے پیٹھ پر نہیں آنا اور تمہارے سینے پر لگنا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تم ڈر کر جہاد سے پیٹھ پھرا کر بھاگنا نہیں، اور تیر اور تلوار کے سامنے ڈٹ کر کھڑ جانا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، پورے کے پورے 4 بچے شہید ہو گئے۔ اور 4 بچے شہید ہونے کے بعد حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر کہتی ہے کہ اے اللہ، تیری دی ہوئی امانت ہے اور تیری راہ میں شہید ہو گئے، اور ان کی قربانی کو دیکھ کر تو مجھے، میرے بچوں کو، میرے شوہر کو جنت قبول فرما۔ اور ایسی فکر رکھنے والے عورتیں تھی صحابہ میں، اور ایسے مجمع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں، اب جو آنے والا مرد ہے دیکھو وہ جنتی ہے۔ اور پورے حیران سے دیکھ رہے ہیں، ایک نوجوان جو آتے ہیں اور ان کے داڑھی سے پانی، وضو کا پانی ٹپکتا ہے، اور وہ آئے، چپل ایک جگہ رکھے، بیٹھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس سنے اور چلے گئے۔ اور پھر ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں موجود ہے، اور اس وقت بھی یہی کہتے ہیں اتلو علیکم الآن، وہ دیکھو آنے والا جو ہے
وہ جنتی ہے. اور جب پورے صحابہ دیکھے جب بھی حضرت سعد آتے ہیں اور ایک جگہ باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور باغ میں بھی یہی کہے یتلو علیکم الآن رجل فی جنہ، اب جو ہمارے درمیان آنے والا ہے اس کو دیکھو کہ وہ جنتی ہے. اور تیسرے بار جب دیکھے جب بھی حضرت سعد آتے ہیں. اب یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ 30 سال کی عمر میں ایمان لائے تھے. 30 سال کی عمر میں ایمان لائے اور 30 پر 6 سال 4 یا 5 مہینوں میں وہ انتقال ہو گئے. یعنی کل ملا کر ان کی اسلامی زندگی کتنی ہے؟ 6 سے یا 7 سال کی ہے. آج ذرا دیکھیے ہمارے اوپر نظر ڈال کر، ہم 60-70 والے بھی یہاں پر موجود ہیں اور ماں پیٹ مسلمان ہیں. ہمارے باوا مسلمان، دادا مسلمان، پردادا مسلمان. یہاں پر اسلام لا کر 30 سال کی عمر میں اسلام لائے اور 6 سے 7 سال کی زندگی گزارے. اس 6-7 سال کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ ان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں. اور یہ ماجرے کو دیکھے حضرت عبداللہ دل میں یہ سمجھ گئے کہ اس کے پاس وہ کون سا عمل ہے جسے 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دیے. میں کم سے کم اس کے وہ عمل کیا ہے جاننا ہے. اور سیدھا گھر جاتے ہیں اور دستک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں فلاں عبداللہ ہوں، یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے. میں عبداللہ ہوں، میں تمہارے گھر کا مہمان بننا چاہتا ہوں. اور حضرت سعد کہتے ہیں میں تمہارے لیے میزبان بننے کے لیے تیار ہوں، آپ گھر میں آ سکتے ہیں. اب وہ گھر آ گئے اور ان کی پوری نگاہ جو ہے ان کے اوپر ہے اور ان کی فکر، ان کی سوچ کیا ہے کہ یہ شخص کے پاس کوئی ایسا عمل ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ جنت کی بشارت دیے ہیں. وہ کیا ہے دیکھنا ان کی فکر ہے اور اس قدر ان کو خیال میں رکھے ہیں. تو یہ تہجد کو اٹھے وہ بھی تہجد کو اٹھے، اور یہ سحر کرتے ہیں انہوں بھی سحر کرے، اور یہ روزہ رکھے وہ بھی روزہ رکھے، اور انہوں صدقہ کرے تو انہوں بھی صدقہ کرے. یعنی 3 دن کی مہمان نوازی میں ان کے پاس کوئی ایسا عمل نہیں دکھا جو انہوں جو کرتے ہیں وہی کرتے ہیں. تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا. 3 دن پورے ہو گئے، جاتے جاتے کہتے ہیں اے سعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے 3 مرتبہ جنت کی بشارت دیے، اور وہ کون سا تمہارے پاس عمل ہے دیکھنے کے لیے میں آیا تھا. 3 دن رہا آپ کے پاس کوئی ایسا عمل نہیں دکھا. وہ شاید اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے. وہ واپس جاتے تھے تو بلا کر کہتے ہیں اے عبداللہ آؤ، میرے پاس ایسا کوئی عمل نہیں ہے، لیکن یہ ایک عمل میرا ایسا ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان میں ہے، اور وہ عمل میں شاید آپ کو بتاؤں تو آپ کے کام آنے ہوگا تو کام آ سکتا ہے. اب وہ کیا ہے عمل کہ جب وہ رات کو بستر پر جاتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ دن بھر میں کیا کیا. اگر ان کے زبان سے، ان کی ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہوئی ہے، کوئی ناراض ہوا ہے، تو یہ کیا کریں گے؟ اس کے پاس جا کر معافی مانگیں گے، اور آ کر بستر پر پڑھ کر کیا کہتے ہیں کہ میری ہاتھ سے، میری زبان سے، میرے رویے سے کسی کو تکلیف پہنچی ہوئی ہو، مجھے جہاں تک یاد ہے یا اللہ میں نے معافی مانگ لیا ہے، اور تو بھی مجھے معاف کرنا. اور ان کے طرف سے مجھے کوئی تکلیف پہنچی ہوئی ہے، کوئی پریشان ہوا ہو، کوئی دل کو صدمہ پہنچا ہے، اور میں تجھے گواہ بنا کر ان سب کو معاف کر دیتا. یہ جب تک دعا نہیں کرتا تب تک میں بستر پر یعنی میں نہیں لیٹتا. اور جب یہ بات سن کر عبداللہ رضی اللہ عنہ جا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں واقعی وہ بندہ جو ہے سچ کہا ہے، یہی اس کا عمل ہے کہ اس نے اپنے دل کو اتنا پاک رکھا ہے، اتنا صاف رکھا ہے، اور اس کا دل اتنا اطمینان بخش ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جبرائیل کے ذریعے 3 مرتبہ ان کو جنت کی بشارت. تو میرے بھائیوں کہ کیا ہمارے دل کو ہمیں پاک رکھنا نہیں ہے؟ آج سوچئے ہمارے دل میں کتنے لوگوں کی دشمنی ہے، اور باقاعدہ ہمیں کہیں گے کہ بھائی تم لوگ گواہ رہنا، میں مر گیا تو بھی میرے موتے میں انہیں نہیں آنا. وہ کیوں نہیں آنا؟ وہ کب کی شادی کے مسئلے میں کوئی بولا ہوگا، کوئی کرا ہوگا، کوئی بڑی بات بولا ہوگا، کوئی ڈھکلم ڈھکلی ہوئی ہوگی، یا کوئی ایک مار مارا ہوگا. تو اس کو ذہن میں رکھ کر اور عوام کو گواہ بنا کر کیا بولتے ہم لوگ، میں مر گیا تو میرے جنازے میں انہیں نہیں آنا. یہ ہماری حالت ہے میرے. آپ خود سوچئے
ایک بات رکھ کر میں میری بات کو ختم کروں گا کہ پوری دنیا میں اللہ کے بعد اگر کوئی شخص ہے تو وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے مکے کو آتے ہیں اور مکہ فتح کرنے کے لیے، اور جب بارڈر میں آ گئے، اب قدم رکھیں گے کعبۃ اللہ کے زمین پر، یعنی مکے میں قدم رکھیں گے، تو حضرت بلال جو ہے ان کی اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے ہیں، اور حضرت بلال جو ہے خوش ہو گئے، اور خوش ہو کر پلٹ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم مکے کے اندر داخل ہو گئے۔ جب بولتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایسی ہے کہ ان کا سر اتنا جھکا ہوا ہے کہ اونٹ کی پوہان کو ان کی داڑھی لگتی ہے، اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور وہ اتنا روتے ہیں کہ وہ ہچکے میں آ چکے ہیں۔ اور یہ منظر دیکھ کر حضرت بلال کہتے ہیں کیا ہو گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں آپ اس طریقے سے روتے ہو؟ کہ اے بلال، ایک دور ایسا تھا کہ اسی مکے سے یہ مکے کے لوگوں نے ہمنا کو مار مار کر پریشان کیا، اور ہم اپنا جان بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے چھپ چھپ کے جو ہے اس مکے کے گلیوں سے نکلے ہیں، اور کچھ سال گزرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسا ماحول بنایا ہے کہ آج شایان شان میں جو ہے 10,000 سے زیادہ صحابہ کو لے کر اسی مکہ فتح کرنے کے لیے میں آ رہا ہوں۔ کہیں میرے دل کے اندر ریاکاری نہ آ جائے، یعنی گھمنڈی بڑائی نہ آ جائے، تو اس لیے جو ہے میں عاجزگی کے ساتھ اللہ سے توبہ کرتا ہوا جھک کر میں اللہ کے یہاں روتا۔ صرف ان کی سوچ کیا ہے؟ ان کی سوچ کیا ہے؟ 10,000 صحابہ ہے، اور میں مکے میں ایک نواب کے ناتھ، ایک بادشاہ کے ناتھ میں داخل ہوتا ہوں، اور کہیں میرے دل کے اندر یہ ریاکاری نہ بڑھ جائے کہ دیکھو میری طاقت، تو اس لیے جو ہے میں روتا۔ حالانکہ حالت کیا تھی؟ اس مکے کے اندر بلال کو کس طریقے سے ستایا گیا، اور خباب کو کس طریقے سے ستایا گیا، اور سمیہ رضی اللہ عنہ کو کس قدر شہید کر دیا گیا، اور کیسے کیسے صحابہ کو پریشان کر دیا گیا، اور ایسے تمام چیزیں جو ہے ان کے نظروں میں پھرتے ہیں، ان کے آنکھوں کے سامنے دکھتے ہیں۔ ان کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کو مارا گیا، اور ان کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اور ان کو پاگل کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، رشتوں کو توڑنے والا کہا گیا، طرح طرح کی پریشانیاں دیے۔ یہ تمام پریشانیاں یاد ہے، پھر بھی ان کی فکر کیا ہے؟ میرے دل کے اندر کہیں ریاکاری نہ آ جائے، اس فکر کے ساتھ وہ اندر داخل ہوتے ہیں، اور وہ کعبۃ اللہ کے تمام بتوں کو گراتے ہیں، اور گرا کر جو ہے کعبۃ اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر جب دیکھتے ہیں تو مکے کے پورے سرداران جو ہے ان کے سامنے کھڑے ہوئے۔ جن لوگوں نے ان کو پریشان کیا، جن لوگوں نے ان کو بدنام کیا، جن لوگوں نے ان کے خاص لوگوں کو شہید کیا، وہ تمام کے تمام سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے مکے کے سرداروں، میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں میرے بارے میں؟ کیا خیال آپ کے دل کے اندر ہے؟ اور تمام کے تمام کہتے ہیں کریم ابن الکریم، آپ رحم دل والے ہیں، آپ کے باپ بھی رحم دل تھے، آپ کے دادا بھی رحم دل تھے، آپ بھی رحم دل والے ہیں۔ اور یہ بات سن کر کیا کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں، اور کچھ صحابہ کی زبان سے یہ باتیں نکل گئے الیوم یوم الملحمہ، آج جو ہے بدلے کا دن ہے، آج ایک ایک کا تکہ بوٹی کرنے کا دن ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھول گئے ہو، اور آپ کے آنکھوں کے سامنے آپ کی بیٹی زینب کو یہ لوگ شہید کر دیا گیا، اور بلال کو طرح طرح کے پریشانیاں لا دیے، اور سمیہ کو ابھی بھی یہ گلیوں میں سمیہ کی چیخا موجود ہے۔ یعنی پورے زخمہ جو ہے صحابہ یاد دلاتے ہیں، یاد دلا کر کہتے ہیں الیوم یوم المرحمہ، یعنی آج جو ہے بدلے کا دن ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا دل کرے، اور اتنا بڑا دل کر کہتے ہیں التسریب علیہ الیوم، آج جو ہے معافی کا دن ہے، آج کسی کے اوپر بدلہ لینے کا دن نہیں ہے۔ اور جو کوئی بھی ابو سفیان کے گھر میں موجود ہے وہ بچ گئے ہیں، وہ پناہ میں ہیں،
اس طریقے سے اعلان کرتے ہیں اور پورے لوگ جو ہے نکل جاتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑ کر رہتے. دو جنے سامنے آتے ہیں, دو جنے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا رحم دل, آپ کا بڑپن سب جنوں کو معاف کر دیا, پھر ہمارا کیا؟ یہ ایک آ کر ہندا ہے, دوسرے آ کر ویشی ہے. اب یہ ہندا کون ہے؟ یہ ہندا جب اسلام لا کر نہیں ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی ساس ہے, اور ویشی ان کا غلام ہے. اور یہ دونوں اتنا بڑا ظلم کیے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو ان کے سگے چاچا ہے اور رضائی بھائی بھی ہے, یعنی ایک ہی ماں کا دودھ دونوں پیے ہیں اور ایک ہی عمر والے دونوں ہیں, اور دونوں ایک ہی انداز سے کھیلا کودا کرتے تھے. اور ایسے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ویشی جب بھالا مارتا ہے اور وہ نیچے گرتے ہیں تو ان کا پاؤں پکڑ کر سائڈ کو لے کر جاتا ہے, اور ہندا آ کر کہتی ہے کہ اس کے کانوں کو کاٹو, اس کے ناک کو کاٹو, اس کے ہونٹوں کو چیرو, اور اس کے ہنکیا میں تیروں کو بھوکو, اور اس کا سینے کو چیرو, اور اس کے ہاتھوں کو پاواں کو الگ کرو. 11 ٹکڑے کر دیے میرے بھائی, 11 ٹکڑے کر کر ہندا جو ہے کلیجے کو باہر نکالی اور باقاعدہ چابی نگلنا سکر تھوک. اور یہ پورا منظر جو ہے صحابہ میں موجود ہے, اور یہ پورا منظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحم والے ہیں, ایسے ہی اللہ تعالیٰ نہیں کیا کہ رحمت للعالمین, اور ان کا دل اتنا نرم تھا اور اتنا پاک اور صاف تھا, اور اتنا کرنے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے تمنا کو بھی معاف کر دیا, جاؤ. اب وہ جاتے ہیں تو پھر بلا کر کہتے ہیں کہ میں نے معاف کر دیا, دوبارہ میرے سامنے مت آؤ. جب تم میرے سامنے آؤ گے میرا دل دکے گا, جب میرا دل دکے گا میرے رب کو صبر نہیں آئے گا. اگر وہ تم نہ کو کچھ کرے گا تو اس لیے جو ہے میرے نظر کے سامنے مت آنا. ایسے نبی کی امت ہے میرے بھائیو, ایسی نبی کی امت رکھ کر ہم کتنے لوگوں کے برائیاں ہمارے دل کے اندر ہے, کتنے ہمارے رشتہ داروں سے ہمیں رشتہ داری توڑ کر زندگی گزارتے ہیں, اور ہمارے آنکھوں کے سامنے ہماری بہن دھکے کھاتی رہے گی اور شرک میں پھنسی ہوئی ہوگی, بدعات میں پھنسی ہوئی ہوگی, اور ہمیں رشتہ رہنے کے باوجود بھی اس کو ویسا ہی ہونا ہے, اس کو ویسا ہی ہونا ہے. ان میں بولے سو بات سنی نہیں, یہ خیال ہمارے ذہن کے اندر, دل کے اندر رکھ کر ہمیں اپنے رشتہ داریوں کو کاٹ کر اپنے بھائیوں سے دور, بہنوں سے دور, پڑوسیوں سے دور, اور پھر ہمارا خیال کیا ڈالا ہے شیطان نے کہ ہم توحید پرست ہیں, ہم اہل حدیث ہیں, ہم اسلام کے ارکانوں کے اوپر زندگی گزارتے ہیں, اگر اللہ تعالی ہم نہ کچھ جنت میں نہیں لے کر گیا تو کس کو لے کر جائے گا, یہ ہماری فکر ہے. لیکن یہ بات بھول گئے ہیں ہم کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنت میں صرف پاک لوگ جائیں گے. پاک کا مطلب کیا ہے؟ جسم کا, چہرے کا پاک نہیں. پاک کا مطلب جو ہے دل کو پاک رکھنا, دل کو صاف رکھنا, دل کے اندر کسی کے بارے میں حسد نہیں رہنا, کسی کے بارے میں نفرت نہیں رہنا, کسی کے اوپر بغض نہیں رہنا, کسی کی بربادی پر ہمیں خوش نہیں ہونا, اور ہر ایک جنا اچھا رہنا, اور ہر ایک جنا جنت کو جانے والا بننا. یہی ہماری فکر رہنا, یہی ہماری تڑپ رہنا, تبھی جو ہے ہمارا دل پاک رہے گا, ہم جنت کو جائیں گے. کیا بھائی ایسا کریں گے؟ کیا آپ یہ نیت کریں گے کہ آج تک ہمیں بہت سارے باتیں سنے ہوں گے, لیکن کبھی بھی یہ خیال نہیں کیے ہوں گے کہ کیا میرا دل اتنا برا ہے, کیا میرے دل میں اتنے گناہ موجود ہے, کیا اتنے جنوں کی نفرت میرے دل کے اندر ہے, اور اتنے جنوں کا حسد میرا دل ہے. تو آپ ایک بار غور کر کے دیکھیے, آپ نے رشتہ داروں کے اوپر نظر دوڑائیے, آپ نے دوستوں کے اوپر نظر دوڑائیے, اور آپ اپنا سٹیٹس دیکھیے, اور اپنے رشتہ داران جو کم سٹیٹس میں رہتے ہیں ان کو ہم کس قدر دور کر ڈال کو ہے, ذرا سوچیے. یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہے, لیکن شیطان جو ہے ہم نہ کیسے دھوکے میں ڈالا ہے کہ ہم توحید پرست ہیں, آج نہیں تو کل ہمیں جنت کو جائیں گے. میرے بھائیوں, تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچئے کہ جب کوئی اڑتا ہوا تیل یا پانی جب ہمارے اوپر پڑتا ہے ہماری حالت کیا ہوگی. اگر اللہ تعالیٰ 1 منٹ کے لیے بھی اگر ہمیں جہنم میں ڈباتا ہے
تو اس وقت ہماری حالت کیا ہوگی؟ تو اس لیے ابھی سے یہ نیت کرو کہ میں میرے دل کے اندر کسی قسم کا حسد، کینہ، کپٹ میں نہیں رکھوں گا. میں جو بھی ہمارے رشتہ داران دور ہے ان سب کو میں ملا لوں گا، اور میں جو چیز عمل کرتا ہوں جس کے اوپر میرا یقین ہے کہ یہی حق ہے اس کی دعوت میں دوسروں کو دوں گا، اور میں جہنم سے بچنے کے جتنے ذرائع ہے اس پر عمل کروں گا، اور جنت کو جانے کے جتنے بھی عمل ہے اس پر عمل کروں گا، اور میں جاتا جاتا دوسروں کو جنت کو لے کر جاؤں گا. کیا بھائی یہ فکر ہم رکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے بھی زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو ہر قسم کی برائی سے بچائے، ہر قسم کے حسد سے بچائے، اور ہمارے دل کو اطمینان بخش والا دل بنائے اور پاک اور صاف دل بنائے. یا اللہ ہم میں سے جو بھی بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور ہم میں سے جو بھی قرض دار ہے یا اللہ ان کے قرضیں ادا ہونے کی صورتیں اور شکلیں پیدا فرما، اور دنیا بھر میں مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے یا اللہ اس ظلم کو ختم فرما، اور جو کچھ بھی ظلم کر رہے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما. اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے یا اللہ ہمیں ان کو تیرے حوالے کرتے ہیں، تو ہمارے سے زیادہ سزا دینے والا ہے، ان کے لیے جو سزا مقرر ہے وہ اس کو دے دے، اور ہمیں جب تک زندہ رکھ تو ایمان کی حالات میں زندہ رکھ.